بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 608 ہے اذا تبین بعد الطلاق وانقضاء العدۃ عدم وقوع المقدمات علی الوجہ المعتبر شرعا کان تبین عدم تحقق الفحص علی وجہہ او عدم انقضاء مدت 4 سنوات۔ اذا تبین 607 بھی ہے 607 نمبر مسئلے سے اذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الاجل فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته وإن كان بعده فإن كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها كما تقدم كما أن له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها وتبين منه۔ اذا جاء الزوج جب شوہر واپس آ جائے بعد الفاظ سے، انہوں نے تلاش بھی کیا، اسے ڈھونڈا بھی صحیح، وانقضاء الاجل اور جو مدت تھی 4 سال کی وہ بھی کیا ہے انقضاء گزر گئی۔ اب شوہر واپس کب آیا ہے؟ پہلی صورت کہ فإن كان قبل الطلاق اگر تو طلاق سے پہلے آیا ہے تو فهي زوجته تو پھر تو یہ اس کی بیوی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 4 سال جو فاز کی جاتی ہے ڈھونڈی جاتی ہیں تو 4 سال گزرنے سے ان کی زوجیت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے خود بخود، ایسا نہیں ہے۔ جب تک حاکم شرع کی طرف سے یا ولی کی طرف سے طلاق نہیں ہوتی تو ان کا جو رشتہ ہے زوجیت کا کیا ہے باقی رہتا ہے۔ تو لہٰذا اگر مدت گزر گئی ہے، فحص و جستجو ہو گئی ہے لیکن طلاق نہیں ہوئی اور شوہر واپس آ گیا ہے تو فهي زوجته تو یہ اس کی کیا بیوی ہے جس طریقے سے پہلے تھی۔ وإن كان بعده یعنی وإن كان بعد الطلاق یعنی جاء الزوج بعد الطلاق اگر شوہر کا آنا کیا ہے طلاق کے بعد ہو، فإن كان في أثناء العدة تو اگر وہ عدت کے دوران ہی آ گیا، اب عدت ختم نہیں ہوئی تھی تو فله الرجوع إليها كما تقدم تو جیسا کہ یہ پہلے گزرا تھا شوہر جو ہے وہ اس کی طرف کیا رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی یہ بات پہلے گزری تھی کہ جہاں پہ عدت کی جو مدت ہے وہ وفات والی ہے 4 مہینے 10 دن، لیکن اس کے جو حکم ہے وہ طلاق رجعی والا ہے تو اس میں شوہر کیا کرتا ہے رجوع کر سکتے ہیں۔ کما ان لہ جیسا کہ اس کے لیے یہ بھی آپشن ہے کہ وہ رجوع نہ کرے بلکہ وہ کیا کرے، کما ان لہ ابقاءها علی حالها کہ وہ اس کو بیوی کو کیا رکھے اسی حالت پہ باقی رکھے اپنی حالت پہ، حتی تنقضی عدتها یہاں تک کہ اس کی عدت ختم ہو جائے، وتبین منہ اور وہ اس سے کیا ہو جائے جدا ہو جائے۔ وإن كان بعد انقضاء یعنی ان کان جاء الزوج اگر شوہر جو ہے وہ بعد انقضائها عدت گزرنے کے بعد ہے، طلاق بھی ہو گئی اور عدت بھی گزر گئی، تو فإن تزوجت من غیرہ تو اگر تو اس کی بیوی شادی کر چکی ہو من غیرہ اس کے غیر کے ساتھ تو فلا سبیل لہ علیہ کما مر پھر تو اس کے لیے کوئی رستہ نہیں بچتا اس کے اوپر جیسا کہ یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی تھی۔ وإن لم تتزوج اور اگر اس نے شادی نہیں کی ففی جواز رجوع الیہ وعدمہ تو کیا اب بھی اس کے لیے اس کی طرف رجوع کرنا جائز ہے حالانکہ عدت گزر چکی ہے، یا اس کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے؟ اس میں 2 قول ہیں اور صحیح ثانی کے مطابق قول ثانی ہے یعنی رجوع کرنا جائز نہیں ہے۔ الگ نکاح کرنا چاہے اور وہ خاتون بھی راضی ہو تو نکاح کر سکتے ہیں لیکن رجوع کا آپشن کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا۔ اچھا اب آ جائیں 608 پہ اذا تبینہ جب ظاہر ہو جائے طلاق کے بعد اور عدت کے گزرنے کے بعد کیا چیز واضح ہو، تبینہ عدم وقوع المقدمات کہ یہ جو مقدمات ہم نے بیان کیے ہیں جستجو کرنا تلاش کرنا یہ جو ہے وہ شرعی طریقے سے واقعہ ہی نہیں ہوئے علی الوجہ المعتبر یعنی معتبر جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے سے انہوں نے کیا تحقیق وغیرہ کی نہیں ہے، ایسے جو ہے وہ فقیہ سے کہہ دیا کہ ہم نے جی تلاش کر لی ہے، ٹھیک ہے، غلط بیانی کی اور فقیہ نے کہا ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے 4 سال تلاش کیا تو ہم جو ہے وہ طلاق کیا دے دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو انہوں نے کیا ہے غلط بیانی کی ہے۔
یعنی کان تبینہ، جیسا کہ مثال دے رہے ہیں، جیسا کہ یہ واضح ہو جائے کہ عدم تحقق الفحص علی وجہی، کہ جو فحص کا ایک طریقہ تھا علی وجہی یعنی صحیح طریقے سے فحص ہوئی نہیں ہے، او عدم انقضاء مدت 4 سنوات، یا ابھی تک 4 سال گزرے نہیں ہیں، انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ 4 سال گزر گئے، او عدم تحقق کے شروط طلاق او نحو ذالک، یا جو طلاق کی شروط ہوتی ہیں وہ متحقق نہیں ہوئی۔ طلاق کی شروط میں سے یہاں پہ کیا ہے کہ وہ شوہر کے مال سے نفقہ نہ ہو جو اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، بعد میں پتہ چلا کہ پیسہ تو تھا، خرچ تو ہو رہا تھا، یا اس طرح کی جو ہے وہ اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ طلاق صحیح شمار ہوگی؟ کہتے ہیں نہیں، یہ طلاق صحیح شمار نہیں ہوگی، بلکہ لازم التدارک ولو بالاستئناف، بلکہ ضروری ہے کہ یہ جو مقدمات میں خلل آیا ان کا تدارک کیا جائے، ولو بالاستئناف، اگرچہ وہ شروع سے دوبارہ کیا شروع کریں، فحص نہیں ہوئی تو ابھی دوبارہ شروع سے کیا کریں، فحص کریں۔ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ تَزَوُّجِهَا مِنَ الْغَيْرِ، اور اگر یہ صورتحال پتہ ہوئی، یعنی ذالک کا کیا مطلب کہ مقدمات کا صحیح طریقے سے واقعہ نہ ہونا، یہ ظاہر ہوا بعد تزوجها من الغیر، کہ جب وہ خاتون آگے شادی بھی کر چکی تھی، طلاق بھی لے لی غلط بیانی کی بنیاد پہ، آگے شادی بھی کر لی، تو اب کیا ہوگا؟ کان باطلا، تو اس کی جو آگے شادی کرنا ہے وہ باطل ہو جائے گی، یعنی نکاح کیا ہے ان کا باطل ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ زَوْجُ ثَانِي قَدْ دَخَلَ بِهَا جَاهِلًا بِالْحَالِ، اور اگر اس کے شوہر نے اس کے ساتھ دخول بھی کر لیا اور صورتحال سے وہ جاہل تھا، وہ تو سمجھ رہا تھا اس کی طلاق صحیح ہوئی ہے، تو حرمت علیہ ابداً، تو وہ خاتون اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی احتیاط لازم کے طور پہ، کیونکہ عقد فاسد کے بعد اگر جماع ہو جائے تو وہاں پہ احتیاط لازم کے طور پہ ہمیشہ کے لیے کیا حرمت آتی ہے۔ نام اذا تبینہ، لیکن اگر یہ واضح ہو کہ ان العقد علیہ وقع بعد موت زوجہا، کہ اس خاتون سے نکاح کب ہوا ہے؟ جب اس کا شوہر مر گیا تھا۔ کون سا شوہر؟ المفقود، جو گم گیا تھا، یعنی بعد میں ان کو خبر مل گئی کہ وہ فلاں تاریخ کو فوت ہو گیا تھا اور انہوں نے حساب کتاب لگایا، تو اس کے بعد کیا ان کی شادی ہوئی تھی؟ ہاں، یعنی بعد موت زوجہ المفقود عقد ہوا ہے، وقبل ان یبلغ خبر الیہ، اور قبل اس کے کہ جو خبر ہے اس کے مرنے کی وہ اس کی بیوی تک پہنچے، ابھی خبر نہیں پہنچی تھی، یہ تو سمجھ رہی تھی کہ شوہر زندہ ہے یا مر گیا ہے، نہیں پتہ اسے جانا، اسے نہیں پتہ تھا، اس نے طلاق لے لی فقی سے غلط بیانی کر کے اور شادی ہو گئی، بعد میں پتہ چلا کہ تکا لگ گیا کہ شوہر فوت ہو چکا تھا، لیکن خبر کیا نہیں پہنچی تھی۔ تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ فالعقد وان کان باطلا، عقد اگرچہ باطل ہے۔ اچھا، عقد کیوں باطل ہے؟ کیونکہ جب خبر پہنچتی ہے تو تب کیا عدت گزارنا ہوتی ہے نا، خبر پہنچنے سے پہلے تو عدت ہوتی نہیں، تو طلاق ویسے باطل ہے، اور جو عدت وفات ہے وہ ویسی نہیں گزری، ٹھیک ہے، وہ تو ابھی شروع ہونی تھی جب خبر پہنچی ہے۔ لیکن کیا کہتے ہیں کہ عقد باطل ہے، الا انه لا یوجب الحرمت الابدیہ حتی مع الدخول، لیکن یہ جو عقد ہے یہ حرمت ابدی کا کیا سبب نہیں بنے گا، یہ جو خاتون ہے دوسرے شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی حتیٰ کہ جماع بھی ہو جائے۔ کیوں؟ لعدم کونہا حین وقوعہ ذات بال ولا ذات عدت، لعدم کونہا، کیونکہ یہ خاتون نہیں تھی حین وقوعہ، جب عقد ہوا، جب عقد ہوا تھا تو ذات بال نہیں تھی۔ ذات بال کیوں نہیں تھی؟ شوہر والی کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ شوہر اس کا فوت ہو چکا تھا۔ اور ولا ذات عدت، اور ذات عدت کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ عدت میں نکاح ہو جائے تو وہ حرمت آ جاتی ہے، کیونکہ عدت بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ عدت شروع ہونے کے لیے کیا شرط ہے کہ خبر پہنچے، خبر نہیں پہنچی تھی، تو یعنی یہ نہ ہی اس خاتون سے شادی ہوئی ہے کہ جو شادی شدہ کہلاتی ہے، اور نہ ہی اس خاتون سے شادی ہوئی ہے کہ جس کی کیا عدت شروع ہو چکی ہو، تو نہ ہی یہ معتدہ سے نکاح ہے، نہ ہی یہ کس سے نکاح ہے؟ شادی شدہ سے نکاح ہے، یعنی نہ یہ نکاح کے اوپر نکاح ہے اور نہ ہی کیا یہ عدت میں نکاح ہے، تو نہ نکاح کے اوپر نکاح ہو نہ عدت کے اوپر نکاح ہو، تو وہاں پہ پھر حرمت کبھی بھی نہیں آتی۔ کما تقدم فی المسئلۃ 198، جیسا کہ یہ جو گزشتہ مسائل تھے وہاں پہ یہ بات کیا ہے، جب حرمت کی بات ہوتی تھی تو وہاں پہ انہوں نے کیا چیز کو بیان کیا تھا۔ اذا حصل لزوجۃ الغائب بسبب القرائن وتراکم الامارات العلم بموتہ، اذا حصل العلم بموتہ، اگر جو غائب ہو گیا بندہ اس کی بیوی کو علم حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے اس کی موت کا، کیسے یقین حاصل ہو؟ بسبب القرائن، حالات اور شواہد کی اسباب سے، وتراکم الامارات، اور جو نشانیاں ہیں ان کو جب اس نے جمع کیا،
مختلف نشانیوں کو جمع کرنے سے اور مختلف قرائن اور شواہد کے سبب سے ایک خاتون کو یقین ہو گیا کہ اس کا شوہر کیا مر چکا ہے، تو جاز لہا بینہا و بین اللہ تعالیٰ، تو خود اس خاتون کے لیے کیا شرعی حکم ہے کہ یہ خاتون بینہا و بین اللہ، یعنی خود کو اور اللہ کو دیکھے، تو اس بنیاد پہ اس کے لیے جائز ہے کہ ان تتزوج بعد العدت، کہ یہ عدت وفات گزارنے کے بعد کیا کر لے، شادی کر لے، من دون حاجت الی مراجعۃ الحاکم، اس میں حاکم شرع کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ولیس لأحد علیہا اعتراض، اور کسی ایک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتراض کرے کہ تم یہ جھوٹ بول رہی ہو کہ تمہارا شوہر کیا فوت ہو چکا ہے اور تم بیوہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ کب تک اعتراض نہیں کر سکتا؟ ما لم یعلم کذبھا فی دعوی العلم، کہ جب تک اس کے جھوٹا ہونے کا یقین نہ ہو جائے، لم یعلم کذبھا، اس خاتون کے کذب کا یقین نہ ہو جائے، فی دعوی العلم، کہ یہ جو اس نے علم کا دعویٰ کیا ہے، کون سا علم؟ شوہر کی موت کا علم، یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے شوہر کے مرنے کا علم ہو گیا ہے، جب تک اس کے دعوی علم کے جھوٹ ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے، صورتحال مشکوک ہو، تو پھر بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ اس کے اوپر اعتراض کرے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ یعنی کوئی بھی انسان اگر کسی خاتون سے شادی کرتا ہے اور وہ خاتون اسے بتلاتی ہے کہ میں جو ہے وہ طلاق یافتہ ہوں یا میں بیوہ ہوں، تو اس کے اوپر انسان اعتماد کر سکتا ہے، اعتراض نہیں کر سکتا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اعتراض کب کرے گا؟ جب اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، تو جب تک یقین نہیں ہے، صورتحال مشکوک ہے، تو اس کی بات کے اوپر اعتماد کیا جائے گا۔ نام فی جواز الاکتفاء بقولها لمن یرید الزواج بها، لیکن اعتراض تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی بات کو مان لے، جواز الاکتفاء بقولها، یعنی اسی کے قول کے اوپر اکتفا کر لے وہ بندہ کہ جو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، یعنی فقط یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر کیا ہے، فوت ہو گیا اور مجھے اس بات کا یقین ہے، باقی کوئی بھی نہیں کہہ رہا، تو فقط اس کے کہنے پہ یقین کر لے۔ یا وقضا، اسی طریقے سے وہ بندہ کہ لمن یسیر وکیلا عنہا، کہ جو اس کی طرف سے وکیل بن رہا ہے کہ فی قال عقد علیہ، کہ اس کا نکاح پڑے، تو وکیل فقط اس کی بات پہ بھروسہ کر لے کہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں اور میں بیوہ ہوں، کیا وہ اکتفا کر سکتے ہیں؟ کیسے ہیں؟ اس اکتفا کرنے میں اشکال ہے، جیسا کہ مسئلہ نمبر 54 میں یہ بات کیا بیان ہوئی تھی۔ تو 54 نمبر مسئلہ میں جو ہے وہ یہی بات بیان ہوئی تھی کہ احتیاط واجب کے طور پہ اس طرح کا اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، مزید تحقیق کرے اور ادھر ادھر سے کیا ہے، معلوم کرے۔ ہاں، وہاں پہ 2 صورتیں بنائی تھی، وہاں پہ 2 صورتیں کیا بیان تھی 54 نمبر مسئلے میں، کہ جس کو اس کی حالت کا پہلے سے علم نہ ہو اور اسے شروع سے پتہ ہی نہ ہو کہ پتنی شادی شدہ تھی، شادی شدہ نہیں تھی، تو وہ کیا ہے، اس کے دعوے کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے۔ کب تک اعتماد کر سکتا ہے؟ جب اس کے جھوٹ ہونے کی باتیں نہ چل رہی ہوں، کوئی نہ کہہ رہا ہو کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اگر اس کے جھوٹ ہونے کے الزامات بھی اس کے اوپر لگ چکے ہوں تو پھر وہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ لیکن جس بندے کو پتہ ہے کہ یہ ہاں شادی شدہ تھی پہلے سے اور اب جو ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا کہ پتنی شوہر مرا ہے یا نہیں مرا، تو اس صورت میں وہ وکیل ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، وہ اس کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتا۔ ذکر بعض الاکابر من الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم، فقہاء میں سے جو بعض اکابر ہیں، بہت بڑے فقہاء ہیں، انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان المفقود غیر المعلومۃ حیاتہ، کہ جو بندہ گم ہو جاتا ہے اور جس کی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ زندہ بھی ہے یا نہیں زندہ، اذا امکن اعمال الکیفیات المتقدمہ من ضرب الاجل والفحص لتخلیص زوجتہ، کہ جب ممکن ہو کہ گزشتہ جو ہم نے طریقے بتائے ہیں کہ ضرب اجل کریں، 4 سال کی مدت معین کریں، اور فحص کریں، جستجو کریں، تاکہ اس کی زوجوں کو کیا چھٹکارا ملے، طلاق ملے، یہ بات ممکن ہو، یعنی 4 سال تک آپ ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ولیکن ذالک موجبا لوقوعها فی المعصیۃ، لیکن 4 سال کا جو عرصہ ہے وہ سبب بن رہا ہے کس بات کا؟ کہ لوقوعها فی المعصیۃ، کہ وہ خاتون 4 سال کے اندر معصیت اور گناہ میں کیا واقع ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ لعدم صبرها عن الزوج، کیونکہ یہ جو ہے وہ شوہر کے بغیر اپنے آپ کو کیا ہے، صبر کی حالت میں نہیں لا سکتی، صبر نہیں کر سکتی بغیر شوہر کے۔ تو اب کیا کیا جائے کہ 4 سال کا انتظار کیا جائے، تحقیق کروائی جائے، یا جو ہے وہ فوراً ہی کیا اس کو طلاق دے دی جائے؟ تو سید سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ بعض جو ہمارے بڑے فقہاء ہیں ان کا یہ کہنا ہے
کہ یجوز للحاکم شرعی کے اس صورت میں کہ جب 4 سال کے اندر خاتون سے صبر نہیں ہو رہا تو حاکم شرعی کے لیے جائز ہے کہ المبادرۃ الی طلاقہا کہ وہ جلدی کریں اس کو طلاق دینے کے لیے، تلبیتاً لبیک کہتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے، لطلبہا اس کی درخواست کو، اس کی طلب کو قبول کرتے ہوئے، من دون اعمال تلک الکیفیات، اور وہ حاکم شرع کیا کرے گا؟ من دون اعمال، عمل نہیں کرے گا، بجا نہیں لائے گا ان کیفیات کو، یہ جو کیفیات متقدمہ تھیں 4 سال کی مدت اور جستجو وغیرہ، اس کی پھر کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ 4 سال کی تحقیق کے بغیر خاتون نے کہا کہ مجھے صبر نہیں ہوتا، مجھے طلاق دی جائے، تو حاکم شرعی کے لیے جائز ہے کہ اس کی طلب کو قبول کرے اور اسے کہے طلاق دے دے۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے ان فقہاء نے یہ بھی ذکر کیا کہ حاکم شرعی کے لیے جائز ہے 4 سال سے پہلے ہی طلاق دے دینا، کہ اذا لم یکن لہا من ينفق علیہا خلال المدت المضروبہ، یہ جو ابھی 4 سال کی مدت ہے، اس مدت کے دوران اگر کوئی نہ ہو شوہر میں سے، اور شوہر کے جو ہے وہ ولی ہے، اگر وہ اس کے اوپر خرچ کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر بھی وہ بعض فقہاء نے کیا کہا ہے کہ 4 سال کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ حاکم شرعی سے کیا دے دے گا؟ طلاق دے دے گا۔ یہ 2 باتیں ہوں گی، وضاح کرا جائیں۔ تیسری بات انہوں نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ ان المفقود المعلومۃ حیاتہ، کہ جو گم ہو گیا ہے لیکن اس کی زندگی کا ہمیں علم ہے، یقین ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ سید سیستانی نے کیا کہا تھا کہ اگر اس بات کا یقین ہو کہ شوہر زندہ ہے، پھر تو ساری زندگی جو ہے وہ اس کی بیوی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں پہ فقہاء نے کیا ذکر کیا کہ مع عدم تمکن زوجتی من الصبر، کہ اس کی بیوی کے لیے جو ہے وہ صبر کرنا ممکن نہ ہو، اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ممکن نہ ہو، تو یجوز للحاکم شرعی، تو حاکم شرعی کے لیے جائز ہے ان یطلقہا کہ وہ اسے طلاق دے دے، استجابۃ لطلبہا اس کی طلب کو قبول کرتے ہوئے۔ اور چوتھا مورد وکذالک المحبوس، اسی طریقے سے وہ کہ جس کا بندہ جو ہے وہ قید میں چلا گیا، محبوس بند کر دیا گیا، کہ الذی لا یرجى طلاقہ من الحبس ابدا، کہ اب امید نہیں ہے کہ وہ قید سے کیا ہے کبھی چھوٹ سکے گا، عمر قید ہوگی۔ تو وہاں پر بھی وہ فقہاء ذکر کرتے تھے کہ حاکم شرع کو یہ اختیار ہے تو اس کی طلب کے اوپر اسے کیا دے دے؟ طلاق دے دے۔ ولیکن ما افادہ قدس سرہ غیر تام، لیکن یہ جو چاروں جگہوں پہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے یہ غیر تام ہے، یہ درست نہیں ہے، یعنی ان صورتوں میں خاتون کے اوپر واجب ہوگا کہ خود کو گناہوں سے روکے اور صبر کرے۔ حاکم شرعی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، اتنی بڑی ولایت نہیں ہے کہ وہ اپنی ولایت کو استعمال کرتے ہوئے اسے کیا کر دے؟ آزاد کر دے۔ تو یہ مفقودہ کی کیا ہے؟ بعض کیا ختم ہوئی ہے۔ تو جس کو شوہر کے زندہ رہنے کا یقین ہو، وہاں پہ کوئی صورت ہے چھٹکارے کی؟ وہاں پہ فقط ایک جگہ پہ احتیاط واجب ہے، یعنی شوہر کی زندگی کا یقین ہے اور پیسہ نہیں ہے، شوہر کا پیسہ بھی نہیں ہے، اس کا ولی بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہاں پہ سید نے کہا کہ احتیاط واجب کے طور پہ حاکم شرع نہیں دے سکتا، وہاں پہ احتیاط واجب لگائی، وہاں پہ ایک رستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر شوہر زندہ ہو، اس کا پیسہ بھی ہو، یا اس کا جو ولی ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر جو ہے وہ طلاق نہیں ہو سکتی۔ یہ مسئلہ آیا بھی تھا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ پکڑا گیا کسی نشے وغیرہ کے چکر میں یا کس میں، تو اسے ہمیشہ کے لیے کیا جیل ہوگی، کوئی قتل کا کیس بھی تھا، کیا عمر قید ہوگی۔ اب عمر قید ایک لمبی قید ہے، تو اب خاتون کہتی ہے کہ میں کیسے رہوں بھائی اتنا عرصہ، مجھے طلاق دیجیے، اور وہ اس کو طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن خرچہ سارا دینے کو تیار ہے، خرچہ وغیرہ مل رہا ہے، اس کے بچے ہیں جو شوہر کا والد ہے مثلا، ان کا جو دادا وغیرہ، وہ سارا خرچ کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ پھر وہ صورت ہے کہ جس میں فقیہ طلاق جاری نہیں کر سکتا، لیکن بعض فقہاء کہتے ہیں کہ یہاں پہ حاکم شرعی کیا طلاق جاری کر سکتا ہے، لیکن سید سیستانی کے مطابق یہاں پہ حاکم شرعی طلاق جاری نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب جو ہے وہ ایک طلاق کی اور قسم، کتاب الخلع والمبارات، طلاق خلع اور طلاق مبارات۔ اچھا، 611 نمبر مسئلے میں کہتے ہیں کہ طلاق خلع کسے کہتے ہیں؟ الخلع هو الطلاق، خلع جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے، لیکن یہ کیسے ہوتی ہے؟ بفدیۃ من الزوجۃ، کہ زوجہ کی طرف سے یہاں پہ فدیہ دیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، کوئی چیز عطا کی جاتی ہے. کون سی زوجہ؟ ہر قسم کی زوجہ نہیں، بلکہ الکارہۃ لزوجہا، کہ جو اپنے شوہر سے کیا کرتی ہے؟ نفرت کرتی ہے. اگر بیوی شوہر سے نفرت کرتی ہے اور شوہر کو دیتی ہے کچھ فدیہ، کچھ پیسہ دیتی ہے، یا اپنا مہر کیا اسے معاف کرتی ہے، اور بدلے میں کیا لیتی ہے؟ طلاق لیتی ہے، تو اس طلاق کو کیا کہا جاتا ہے؟ طلاق خلع کہا جاتا ہے. اور یہ طلاق خلع کیا ہے؟ طلاق بائن میں سے ہے کہ اس میں شوہر کے پاس رجوع کا آپشن نہیں ہوتا. وَإِذَا كَانَتِ الْكَرَاهَةُ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اور اگر نفرت دونوں طرف سے ہو، بیوی بھی نفرت کرتی ہے شوہر سے اور شوہر بھی کیا اس سے نفرت کرتا ہے، تو کان مباراتن، تو پھر یہ طلاق کے مبارات کہلائے گی. وَإِنْ كَانَتِ الْكَرَاهَةُ مِنْ طَرَفِ الزَّوْجِ خاصَّةً، اور تیسرا آپشن کہ شوہر کیا فقط نفرت کرتا ہے، بیوی نفرت نہیں کرتی، تو لم یکن خلعا ولا مباراتن، تو یہ پھر نہ طلاق خلع ہوگی نہ طلاق مبارات ہوگی، بلکہ طلاق رجعی ہوگی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا طلاق خلع اور طلاق مبارات دونوں میں جو ہے وہ بیوی کی نفرت کیا ہے؟ موجود ہے. فقط مبارات میں کیا ہے کہ بیوی کی نفرت سے ہٹ کے شوہر کی نفرت بھی کیا ہے؟ موجود ہے. فالخلع والمبارات نوعان من الطلاق، پس طلاق خلع اور مبارات یہ طلاق کی دو قسمیں ہیں، طلاق بائن. فَإِذَا انضَمَّ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، پس اگر خلع اور مبارات میں سے کسی ایک کے ساتھ ضم ہو جائیں، کیا ضم ہو جائیں؟ تطلیقان، دو اور طلاقیں. تو کیونکہ یہ خود طلاق ہے، دو اور طلاقیں آئیں گی، 3 طلاقیں ہو جائیں گی، تو اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ حرمت المطلقۃ علی المطلق، تو اب جو طلاق یافتہ خاتون ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور سے شادی نہ کرے، یعنی جب تک حلالہ پھر نہیں آئے گا یہ دوبارہ کیا اس سے شادی نہیں کر سکتی. یشترط فی الخلع جمیع ما تقدم اعتبارہ فی الطلاق، خلع کے اندر تمام کی تمام وہ شرائط معتبر ہیں کہ جو طلاق کے اندر کیا پائی جاتی تھیں. وہاں پہ بیان کیا تھا کہ خود جو طلاق کی 3 شرائط ہیں، مطلق کی 4 شرائط ہیں، اور مطلقہ کی کیا ہیں؟ 4 شرائط ہیں، تو ٹوٹل کیا ہے؟ 11 شرائط ہوگی. تو 11 شرائط کا یہاں پہ پایا جانا ضروری ہے، اور اس کے اوپر بھی 2 شرائط کیا ہوں گی؟ یہاں پہ اضافی ہوں گی، تو ٹوٹل یہاں پہ کیا ہے؟ 13 کیا ہے؟ شرائط بنے گی. اچھا، سب سے پہلے جو ہے وہ طلاق کی شرائط بیان کرتے ہیں. وہاں پر بھی 3 تھیں، یہاں پر بھی کیا 3 ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ صیغہ خاصہ، اور یہاں پہ جو صیغہ خاصہ ہے وہ مختلف ہے. طلاق رجعی میں جو صیغہ بنتا تھا وہ زوجتی طالق یا طالق بنتا تھا، یا انت طالق بنتا تھا. یہاں پہ کیا ہے؟ وہ صیغہ مختلف ہے. وہ دیکھیے گا کیا صیغہ ہے. وَهِيَ هُنَا قَوْلُهُ، یہاں پہ شوہر کیا کہے گا؟ انت او فلانا، انت کے، فلانا کے، یا حاضی کے، یہ تو ٹھیک ہو گیا. طالق، طالق بھی اسی طرح ہو گیا، لیکن آگے اضافہ ہے طالق علی قضا. قضا کی جگہ پہ وہ کیا لکھے گا؟ وہ فدیے کا کیا ذکر کرے گا؟ انت طالق علی 500 علی 200 یا علی مہر کا، یوں کر کے. تو لہٰذا اس میں کیا ہے؟ یہ اضافی چیز کیا آ گئی؟ اعلیٰ قضا کی چیز کیا آ گئی؟ اضافی آ گئی، کہ اس میں کیا اعلیٰ قضا کا اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، یا ایک اور صیغہ بھی یہاں پہ ہے کہ خلعت کے اعلیٰ قضا، خلعت کے کیا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تیسرا صیغہ خلعت کے اعلیٰ قضا، یہ بھی ہو سکتا ہے. چوتھا صیغہ انت یا فلانا یا حاضی کے ہیں، آگے کیا کہیں؟ مختلعۃن اعلیٰ قضا. مختلعۃن اس میں فاعل کا صیغہ ہوگا، یعنی بکسر لام میں مختلع، کہ مختلع کی لام مکسور رہے گی. وفی صحت بالفتح، اگر یہ مختلع پڑھتا ہے، اس میں مفعول کا صیغہ پڑھتا ہے، تو اس میں کیا اشکال ہے؟ یعنی وہاں پہ احتیاط واجب کے طور پہ دوبارہ پھر کیا طلاق دینی ہوگی. اچھا، ولا یعتبر فی الاول، یہ جو اول صورت ہے کہ جہاں پہ صیغہ اس نے طالق کا استعمال کیا ہے، خالات اور اس طرح کا صیغہ استعمال نہیں کیا، تو کیا وہاں پہ لفظ خلع کا اضافہ کرنا ساتھ ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے. ولا یعتبر فی الاول، فی الاول سے کیا مراد ہے؟ جہاں پہ صیغہ طالق کا ہو. اول میں معتبر نہیں ہے کہ الحاقہ بقولہ، کہ اول والا صیغے کے بعد ملحق کرے، کہ اول کے صیغے کو ملحق کرے. ملحق یعنی بعد میں لے کر ہے کیا چیز؟ اپنا یہ قول لے کر ہے. فانت او فہی مختلعۃ علی قضا، ٹھیک ہے، یعنی وہ یوں صیغہ پڑھے کہ انت طالق علی 100,000 فانت مختلعۃ. لفظ مختلع یا خالع اس طرح کے پھر صیغے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کما لا یعتبر فی الاخیرین، جیسے کہ جو آخری 2 تھے جس میں خود لفظ خلع آ رہا ہے، طلاق کا لفظ نہیں آ رہا، خالات کے آ رہا ہے یا مختلع آ رہا ہے، تو وہاں پہ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں وہاں پر بھی ضروری نہیں ہے کہ الحاقہما، کہ ان دونوں صیغوں کے بعد طالق کا کیا صیغہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے،
معتبر نہیں ہے آخری دو صیغوں میں کہ ان کے بعد کیا لے کر ہے، اپنے اس قول کو لے کر ہے کہ فَهِيَ أَوْ فَأَنْتَ طَالِقٌ عَلَىٰ كَذَا، یعنی لفظ تعلق لگانے کی بھی وہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ وَإِنْ كَانَ الْحَاقُ أَحْوَطَ اسْتِحْبَابًا، اگرچہ احتیاط مستحب کیا ہے کہ اگر تعلق کا صیغہ بول رہا ہے تو مختلع کا صیغہ ساتھ جوڑے، اگر مختلع کا صیغہ بول رہا ہے تو ساتھ تعلق کا صیغہ بھی کیا ہے جوڑے، الحاق کرے، تو یہ کیا مستحب ہے۔ وَلَا يَقَعُ الْخُلْعُ بِالتَّقَايُلِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، تقایل کیسے کہتے ہیں؟ بات چیت، کہ خل جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ بات چیت سے واقعہ نہیں ہوتی کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے تم اتنا مہر رکھ لو، تم آزاد ہو جاؤ، تمہاری خلع ہو جائے، یوں کر کے نہیں ہوتی۔ کما لا یقع بغیر لفظ طلاق والخلع، جیسا کہ یہ واقعہ نہیں ہوتی بغیر طلاق اور خلع کے لفظوں کے۔ طلاق اور خلع کے کون سے لفظ؟ علی النہج المتقدم، وہی لفظ کے جو ابھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ ان لفظوں کے علاوہ کوئی بھی وہ قیل و قال آپس میں کر لیں، کوئی بھی گفتگو کر لیں، اس سے کیا ہے طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ تو یہ طلاق کی پہلی شرط یہاں پہ صیغہ کی آ گئی، جیسے کہ یہ سب نکاح میں کیا نام ہے، سب طلاق میں یہ شرط ہوتی ہے صیغہ خاصہ کا ہونا۔ اور دوسری شرط یہاں پہ کیا ہے؟ تنجیز ہے، منجز ہو، معلق نہ کرے کسی چیز کے اوپر۔ فلو علق الخلع علی امر مستقبلی، اگر جو ہے وہ خلع کو وہ معلق کرتا ہے مستقبل کے امر پہ، مستقبل کا امر چاہے معلوم الحصول ہو، پتہ ہو کہ یہ آنے والا ہے، یا متوقع الحصول ہو، او امر حالی، یا ابھی کے امر حالی کے اوپر معلق کرتا ہے لیکن وہ یقینی نہیں ہے ابھی ہو چکا ہے بلکہ محتمل الحصول ہے، اور من غیر ان یکون مقوما لصحت الخلع، وہ چیز بھی ایسی ہے کہ جو طلاق خلع کے صحیح ہونے کے لیے مقوم اور شرط بھی نہیں ہے، تو پھر یہ تنجیز کیا ہو جائے گی، تعلیق کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ تو اس طرح کیا ہو جائے گی، خلع باطل ہو جائے گی۔ ولا یضر تعلیق، اور ضرر نہیں دیتا کہ طلاق خلع کو معلق کریں ایک ایسے معاملے کے اوپر کہ جو ابھی کا ہو اور معلوم الحصول ہو، یعنی اگر آج روز جمعہ ہوا تو اب پتہ ہے کہ آج جمعہ ہی ہے، یا ایک ایسا امر ہو کہ جو محتمل الحصول ہے لیکن ولکنہ کان مقوما لصحت الخلع، وہ ایسا امر ہو کہ جس کی وجہ سے خلع کے صحیح ہونے کے لیے کیا بنتی ہے، شرط بنتی ہے۔ یعنی اس کی کیا مثال ہے، وہ یوں کہتا ہے کہ خلعتو کے ان کنت زوجتی، ان کنت زوجتی، یہ جو اس نے شرط لگائی ہے تو یہ شرط خود کیا ہے، طلاق خلع کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں نا، تو اگر یہ اس کی بیوی نہ ہوئی تو طلاق کیسے ہوگی؟ یعنی ان کنت زوجتی کہتا ہے، یا کیا کہتا ہے، ان کنت کارہتن لی، تو یہ کراہت بھی کیا ہے، طلاق خلع کی شرط ہے۔ تو شرطوں کو جو ہے وہ معلق کیا جا سکتا ہے جو طلاق کے صحیح ہونے کی شرطیں ہیں۔ ان شرطوں کے علاوہ کوئی اور چیز رکھتے ہیں کہ اگر تم گھر سے باہر جاؤ گی، اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گی، تو اس طرح کی جو شرطیں ہیں وہ نہیں لگا سکتے، اس سے طلاق کیا ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی۔ تیسری چیز اشہاد ہے، یعنی ایقاء الخلع بحضور رجلین عادلین، کہ خلع کا صیغہ کب واقع ہو کہ جب دو عادل حاضر ہوں اور یسمعان علی نشانہ، اور سن بھی رہے ہوں، یہ انشاء جب ہو رہی ہو تو اس کو کیا سن بھی رہے ہوں۔ تو یہ کس کی شرائط ہوگی جی، خود طلاق کی 3 شرائط ہوگی۔ اسی طریقے سے مطلق کی شرائط میں آ جائیں کہ یشترط فی الزوج الخالع، کہ جو زوج خلع دے رہا ہے اس کے اندر بھی جمیع ما تقدمہ، وہ تمام شرائط معتبر ہیں کہ جو مطلق کے اندر معتبر ہوتی تھیں، وہ 4 شرائط ہوتی تھیں، ایک بالغ ہونا، دوسرا عاقل، تیسرا قصد، اور چوتھا اختیار، یعنی مجبور نہ ہو، دھمکی وغیرہ نہ دی گئی ہو۔ والاشکال المتقدم فی طلاق من بلغ 10 سنین، وہاں پہ ایسے ہی سان نے کہا تھا کہ 10 سال کی عمر کی طلاق جو ہوتی ہے بچے کی محل اشکال ہے، تو وہی اشکال کیا ہے، اس کی خلع میں بھی آئے گا۔ فلا یترک مراعاۃ مقتضی الاحتیاط فیہ، بس 10 سال کا جو بچہ ہے وہ طلاق جاری نہ کرے، اس میں احتیاط کے تقاضے کو ترک نہ کیا جائے۔ اچھا، یہ 4 شرائط تو ہو جائیں گی۔ 4 شرائط کے علاوہ اضافی شرط کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ ویشترط فی الخالع مضاف الی ذلک، کہ خالع میں جو ہے وہ ایک اور شرط بھی کیا ہے، اس سے اضافی ہے، وہ کیا ہے کہ ان لا یکون کارہا لزوجتہ، کہ وہ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرتا ہو، والا اگر وہ نفرت کرتا ہوا تو لم یقع خلعا، تو اس صورت میں یہ طلاق خلع واقعہ نہیں ہوگی۔ بل یکون مباراتا، بلکہ یہ طلاق مبارات واقع ہوگی، وہ کب واقع ہوگی کہ اذا کانت ہی ایضا کارہۃ لزوجہا، کہ جب وہ خاتون بھی کیا کرتی ہوگی، اس سے نفرت کرتی ہوگی، جیسے کہ یہ بات کیا گزر چکی ہے۔ اچھا، یہ یعنی پھر ہم یہ کہہ دیں کہ 5 شرطیں ہوگی، مطلق کی کیا یہاں پہ 5 شرطیں ہوگی خالع کی۔ اب آ جائیں مطلقہ کی شروط میں سے، یشترط فی الزوجۃ المختلعہ، یعنی جس خاتون کو طلاق خلع دی جا رہی ہے
اس کے اندر بھی وہی جو 4 شرائط بیان کی تھیں وہ چیزیں ضروری ہو جائیں گی. جميع ما تقدم اعتبار فی المطلقہ. وہ شرائط کیا تھیں کہ من کونھا زوجۃ دائمہ، ایک تو وہ زوجہ دائمہ ہو، وہ کیا کہتے ہیں عقد متولی بیوی کو کوئی طلاق بھی نہیں ہو سکتی. دوسرا کیا تھا کہ معین ہو اسم اور اشارہ کے ذریعے سے کہ جو ابہام کو ختم کر دے. اور ہم نے کہا تھا کہ معین ہونے کی بات وہاں پہ آتی ہے جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں. جب ایک ہی ہے تو وہ ویسی معین ہے. اور تیسری شرط وہاں پہ کیا بیان کرتے تھے کہ حیض اور نفاس سے خالی ہو، سوائے چند ایک موارد استثنائی کے. اور چوتھی شرط وہاں پہ کیا ہوتی تھی کہ طہر، ایسے طہر میں طلاق واقع نہ ہو کہ جس میں جماع ہوا ہو. یعنی طہر ایک ایسے طہر میں طلاق واقع ہو کہ لم یواقعھا زوجھا فیہ، کہ جس طہر میں اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جماع نہ کیا ہو. الا فی الموارد المستثنات، وہاں پر بھی کیا استثنائی موارد تھے، حاملہ خاتون وغیرہ، تو وہاں پہ بھی کیا ہو سکتی تھی. ولا یعتبر فیہا، یہ 4 شرائط تھیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس بیوی کے اندر بالغ ہونا اور عاقل ہونا معتبر نہیں تھا. فیصح خلع الصغیرۃ، پاس جو صغیرہ بیوی ہے نابالغ ہے اس کو بھی خلع دینا صحیح ہے، مجنونہ کو بھی صحیح ہے. ویتولی ولیہما بدل الفداء، اور ان کا جو ولی ہوگا وہ کیا دے گا، جو فدیہ وغیرہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ اس کا ولی دے گا. تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گی، درست ہو جائے گی. تو یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلقہ کی جو ہے وہ 4 شرائط وہی رہیں گی یہاں پہ. لیکن ان 4 شرائط کے علاوہ 2 شرائط اس کے اندر اضافی بھی ہیں جو 615 نمبر کے مسئلہ سے شروع ہو رہی ہیں. انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم.